بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ کیا ایران نے عمان کی امن تجویز مسترد کر کے پوری دنیا کو ایک نیا پیغام دیا؟ کیا حوثیوں کے حملے کے بعد سعودی عرب ایک بار پھر جنگ کے دائرے میں آ رہا ہے؟ کیا واقعی ایران نے امریکی اڈوں پر اچانک میزائل حملے کیے؟ اور کیا امریکہ کے پاس جدید ترین ہتھیار ٹامہاک اور تھاڈ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں؟ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ ایران تنازع کی۔ گزشتہ 12 گھنٹوں میں سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ ایران نے عمان کی ثالثی میں پیش کی گئی ایک نئی تجویز قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ نئی تجویز یہ تھی کہ آبنائے ہرمز کا انتظام تمام خلیجی ریاستیں مل کر مشترکہ طور پر انجام دیں، جبکہ ایران نے اپنے موقف میں واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر صرف ایران اور عمان کا حق ہے۔ مختلف سفارتی ذرائع کے مطابق عمان نے آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک فریم ورک تجویز کیا تھا، لیکن ایران کا موقف ہے کہ جب تک اس کے خلاف فوجی دباؤ اور پابندیوں کا ماحول برقرار رہے گا، کسی بھی جزوی انتظام پر فوری اتفاق ممکن نہیں۔ یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سفارتی دروازہ مکمل طور پہ بند نہیں ہوا، لیکن فی الحال دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر سختی سے قائم ہیں۔ اسی دوران ایک اہم پیش رفت سامنے آئی۔ ایران نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے کہ اس کا سعودی عرب کی آئل تنصیبات یا تیل بردار جہازوں پر ہونے والے حملوں سے کوئی بھی تعلق۔ دوسری طرف یمن کے حوثیوں نے سعودی مفادات کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کی۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ مغربی ممالک اکثر حوثیوں کو ایران کا اتحادی قرار دیتے ہیں، جبکہ ایران مسلسل یہی موقف اختیار کرتا ہے کہ حوثی اپنی عسکری کارروائیوں کے فیصلے خود کرتے ہیں۔ ابھی تک کسی آزاد بین الاقوامی ادارے نے ان حملوں کی مکمل تصدیق یا ذمہ داری کے بارے میں حتمی رپورٹ جاری نہیں کی، اس لیے ہمیں دعووں اور تصدیق شدہ حقائق میں فرق کرنا ضروری۔ آج امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے مشرق وسطی میں موجود بعض امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ سینٹ کام کے مطابق ان حملوں میں استعمال ہونے والے میزائلز اور ڈرونز دفاعی نظام نے راستے میں ہی تباہ کر دیے۔ دوسری جانب ایرانی حکام نے ان امریکی دعووں پر مختلف رد عمل دیا ہے، جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق ایران نے ان کارروائیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یہ بہت انٹرسٹنگ پہلو ہیں جس کا ابھی میں آپ کے سامنے اشارہ کر چکا ہوں کہ اب بہت سارے پلیئرز ہیں جو اس گیم میں شامل ہیں اور اس جنگ کو مزید مشکل اور پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ ابھی تک جیسے میں نے کہا، کسی بھی غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقی ادارے نے ان دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں کی، اس لیے ذمہ دار تجزیے کا تقاضا ہے کہ ان اطلاعات کو متعلقہ فریقوں کے دعووں کے طور پر ہی دیکھا جائے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو پوری دنیا میں اس وقت زیر بحث ہے۔ کیا امریکہ کے پاس جدید ترین میزائلوں کے ذخائر واقعی کم ہو رہے ہیں؟ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا دفاعی صنعتی نظام موجود ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ یوکرین جنگ، مشرق وسطی میں مسلسل فوجی تعیناتی اور بحر الکاہل میں چین کے مقابلے کی تیاری، ان تینوں نے امریکی اسلحے کی طلب میں نمایاں اضافہ کیا۔ اگر ہم ان تین جدید ترین میزائل سسٹمز کی بات کریں تو ان میں سے پہلا پیٹریوٹ میزائلز ہیں۔ یہ نظام بیلسٹک میزائلوں کے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک میزائل کی قیمت کئی ملین ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ پھر ہم تھاڈ کی بات کریں تو یہ زیادہ بلندی پر آنے والے جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دنیا میں اس کے بہت ہی محدود سسٹمز موجود ہیں۔ اور ٹامہاک کروز میزائل کی بات کریں تو یہ امریکہ کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے انتہائی اہم ہتھیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ہزاروں کلومیٹر دور انتہائی درستگی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔
اب دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ جنگی صورتحال میں امریکی دفاعی صنعت پر دباؤ ضرور بڑھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کے پاس فوری طور پہ اسلحہ ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ مسلسل نئے میزائلز بھی تیار کر رہا ہے، جبکہ کانگریس نے ابھی حال ہی میں اربوں ڈالر کے نئے دفاعی بجٹ کی منظوری دی ہے، جس کو ابھی سینٹ نے منظور کرنا ہے۔ لہٰذا امریکہ کا اسلحہ ختم ہو گیا یہ کہنا درست نہیں، البتہ استعمال کی رفتار بڑھنے سے دباؤ ضرور پیدا ہوا ہے۔ یہ زیادہ حقیقت پسندانہ ورژن ہے۔ ناظرین، میرے نزدیک اس وقت 3 اہم نکات سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا، ایران سفارتی دباؤ قبول کرنے کے بجائے اپنی مذاکراتی پوزیشن مضبوط رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا، امریکہ براہ راست جنگ سے گریز کرتے ہوئے اپنے اتحادیوں کے ذریعے دفاعی دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اور تیسرا، اگر سعودی عرب یا خلیجی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر مزید بڑے حملے ہوتے ہیں تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ پیدا ہوگا، جس کے اثرات پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشت پر پڑ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی، جہاں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران صورتحال ایک مرتبہ پھر کشیدہ دکھائی دیتی ہے۔ راولہ کوٹ میں ہونے والے پرتشدد واقعات کے بعد میرپور میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ اس حوالے سے آزاد کشمیر حکومت کے وزیر اعظم اور ان کے سیکرٹری اطلاعات نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی یعنی JAAC پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ راولہ کوٹ میں پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے جاری انتخابی عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک رینجر اہلکار کی شہادت اور پولیس کی شہادتوں کی بھی اطلاع ملی ہے، اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریاست کا اولین فرض امن و امان کو برقرار رکھنا ہے اور پرتشدد عناصر یا قانون میں ہاتھ دینے والے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پھر اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جس کا براہ راست تعلق پاکستان اور پاکستانی عوام کی جیبوں کے ساتھ ہے۔ حکومت نے گزشتہ کل حاتم طیب کی قبر پر لات مارتے ہوئے 1 روپے پیٹرول کی پرائس کم کی، لیکن ساتھ ہی ڈیزل کی پرائس میں 3 روپے سے زیادہ کا اضافہ کر دیا۔ اور آج اسی اقدام کو واپس لیتے ہوئے حکومت نے ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ یہ اضافہ صرف گاڑی چلانے والوں تک محدود نہیں ہے، اس کے اثرات سبزی، پھل، آٹا، چینی، ادویات، ٹرانسپورٹ، صنعت اور برآمدات تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری حکومتوں کو اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ایسی ایک پالیسی پہ عمل کیا جائے جس سے کاسٹ آف بزنس کم ہو اور اس کی وجہ سے اکنامک گروتھ بڑھے، لوگوں کو روزگار ملے اور اکانومی بڑی ہو۔ اس کی وجہ سے حکومت خود بخود کمائے گی۔ یہ صرف ٹیکس لگا کے دوسروں کے کاروبار پہ جو پہلے ہی بہت محدود ہو چکے ہیں ان سے انکم جنریٹ کرنا انتہائی میرا خیال ہے نالائقوں والا کام ہے۔ تو اس لیے جو یہ بینکرز نظام بنا رہے ہیں ان کے آگے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اس اکانومی کی گروتھ پہ کام کریں۔ اکانومسٹ کی ضرورت ہے اس ملک کو۔ میرے تجزیے کے مطابق آئندہ 3 امکانات بہت اہم ہو سکتے ہیں۔ پہلا امکان، عمان، قطر، دیگر خلیجی ممالک اور خاص طور پہ پاکستان پس پردہ رابطے، سفارتی رابطے تیز کر سکتے ہیں تاکہ کشیدگی مزید نہ بڑھے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ حوثیوں یا دیگر مسلح گروہوں کے جانب سے مزید حملوں کے دعوے سامنے آ سکتے ہیں جس سے خطے میں غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہے۔ اور تیسرا امکان یہ ہے کہ امریکہ اپنے دفاعی نظام مزید مضبوط کرے گا اور خطے میں موجود اتحادیوں کے ساتھ انٹیلیجنس تعاون بڑھائے گا، جبکہ ایران سفارتی سطح پہ اپنے موقف کو مزید اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تاہم یہ تمام امکانات موجودہ صورتحال کے تجزیے پر مبنی ہیں، انہیں حتمی پیش گوئی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگی حالات میں فیصلے بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ پاکستان کو اس صورتحال میں جذبات سے زیادہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ہماری پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ
کہ علاقائی امن کی ہر سفارتی کوشش کی نہ صرف حمایت کی جائے بلکہ جس طرح سے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اسی طرح سے اس فرنٹ پہ اپنا کردار ادا کرتا رہے بلکہ اس کو بڑھائے۔ توانائی کے متبادل ذرائع اور ذخائر پر توجہ دی جائے۔ معیشت کو بیرونی جھٹکوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پالیسی اقدامات کیے جائیں۔ غیر مصدقہ خبروں کے بجائے معتبر ذرائع پر اعتماد کیا جائے۔ تمام عوام کو اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں پروپیگنڈا مہم اپنے عروج پہ ہے اور AI جنریٹڈ ویڈیوز کے ذریعے غلط پیغامات سوشل میڈیا پہ وائرل کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام اپنی حکومت کے خلاف ان کا ایک ذہن سازی کی جائے۔ اس سے آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ یہ جنگ صرف میزائلوں کی نہیں ہے بلکہ معیشت، سفارتکاری، توانائی اور اطلاعات کی بھی جنگ ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں ہر گزرنے والا گھنٹہ نئی خبریں لا رہا ہے۔ اب جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت اور پروپیگنڈے میں فرق کیا جائے۔ ہم آپ تک صرف وہی معلومات پہنچاتے ہیں جو معتبر ذرائع، زمینی حقائق اور متوازن تجزیے پر مبنی ہوں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا موجودہ بحران سفارتکاری سے حل ہو جائے گا یا خطہ ایک طویل کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر اہم عالمی پیش رفت کا غیر جانبدار، بروقت اور گہرائی پر مبنی تجزیہ ملتا رہے تو اس YouTube چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔